واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو وراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. 10واں پارہ. وَاعْلَمُوا اور تمہیں معلوم ہو انما غنمتم من شیء جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو یقیناً وہ اللہ کے راستے میں ہے 5واں حصہ اس کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ اگر تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری یوم الفرقان اس فیصلے کے دن اور فیصلے کا دن جنگ بدر کا دن تھا جو 17 رمضان 2 ہجری میں ہوا. یوم التقى الجمعان جس دن 2 جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے تو تھوڑے مسلمان تھے. اللہ کا حکم آیا کفوا ایدیکم اپنے آپ کو روک کے رکھو تمہارے پاس ابھی اتنی قوت نہیں کہ تم جنگ کر سکو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ مدینہ آئے مدینہ منورہ میں آپ نے اپنی ایک ریاست بنائی. اب دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہونے لگے تو اب اللہ کا حکم آیا کہ جہاد کرنا ہے. تو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا.
تو بدر کے مقام پہ ہوا تو اس لیے اس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. جس میدان میں ہوا اس میدان کا نام بدر تھا. ایسا ہوا کہ یہ آہستہ آہستہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے لگے تو قریش مکہ جو ان کے دشمن تھے وہ کہاں خاموش رہ سکتے تھے، بہت ستایا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر آ رہے ہیں اور گزر رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اگر کہو تو ان پہ حملہ کر دیا جائے. ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ مکہ اطلاع پہنچ گئی اور ابو جہل اپنا لشکر لے کر چل پڑا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، میٹنگ ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، تو حضرت مقداد نے فرمایا کہ ہم آپ کے جان نثار صحابہ ہیں، ہم آپ کو ویسا نہیں کہیں گے جیسے حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ چاہے ہمیں جہاں بھی لے کر جائیں گے. تو یہ 313 کا جانثار قافلہ آپ کے ساتھ چلا اور بدر میں جا کر آپ نے قیام کیا، آپ نے جگہ کو منتخب کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات ایک چھوٹا سا عریش جھونپڑا تھا، اس میں پوری رات آپ سجدے میں رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مجھے بشارت مل گئی کہ ہمیں فتح ہوگی. اور پھر آپ نے تمام کفار کے بارے میں بتایا کہ وہ بڑے بڑے ان کے لیڈرز یہاں مارے جائیں گے اور یہ ان کا مقتل ہوگا. آپ روتے رہے. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت ہے، اس کو میں لے کر آیا ہوں، یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، اگر آج اس کو کچھ ہو گیا تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. بہت خوبصورت آپ کی دعائیں ہیں اور ایک ایک دعا اتنی پیاری ہے اور اس میں ایسی عاجزی ہے کہ حج کے موقع پہ میدان عرفات کی آپ کی جو دعا ہے وہ عاجزی کی انتہا ہے کہ اللہم انکا تعلم سری وعلانیتی ولا یخفى علیک شیء من امری وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ الْوَجِلُ الْمُشْفِقُ الْمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنبِي. اس میں عاجزی کی انتہا ہے کہ اللہ میں مصیبت زدہ ہوں، میں دکھی ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں. أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ، میں ایسے مانگتا ہوں جیسے ایک مسکین سوال کرتا ہے. وَأَبْتَهِلُ إِلَيْكَ ابْتِهَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اور ایسے میں گڑ گڑا رہا ہوں جیسے ایک گناہ کار ذلیل گڑ گڑاتا ہے. اور میرے آنسو بہہ رہے ہیں، میری گردن جھکی ہوئی ہے، اللہ مجھے عطا کر دے. تو یہ خوبصورت دعا ہے اور یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے اور پھر آپ کو بشارت ہوئی. ادھر مکہ میں حضرت عاتقہ جو آپ کی پھوپھی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ مکہ میں بہت بڑی چٹان گری اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہر گھر میں گرے. تو انہوں نے صبح کو یہ خواب سنایا تو ابو جہل نے خوب مذاق اڑایا اور حضرت عاتقہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں سنا کہ 3 دن کے اندر مکہ کو خالی کر دو. بہرحال ابو جہل نے بہت مذاق اڑایا اور پھر ایسا ہوا کہ ایک قاصد آیا. اور اس زمانے میں بریکنگ نیوز کیا ہوا کرتی تھی کہ اونٹ کے کان کاٹ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہوں. تو نمائندہ آیا ابو سفیان کا اور کہا کہ جلدی کرو، بہت بڑی تباہی کہ ابو سفیان کے قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے. تو ادھر ابو جہل نے جلدی سے لشکر تیار کیا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کر کہا کہ اللہ جو حق پہ ہے آج اس کو جتلا دینا، آج وہ جیت جائے. تو اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ اس نے خود ہی مانگا تھا. بہرحال وہ وہاں سے چلا، اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ دیکھو بدر میں کتنے لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ تقریباً 3 اونٹ ان کے کام آئیں گے کہ ایک اونٹ 100 لوگ کھاتے ہیں.
تو بہرحال یہ چلا جشن مناتے ہوئے، اور ساتھ میں لونڈیاں بھی تھیں، ساتھ میں یہ شراب بھی لے کر چلے، اور اس طرح سے چلے کہ آج جا کر ہم ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ان کی لاشیں اپنے اونٹوں کی پشت پہ لائیں گے اور مکہ کی دیواروں سے آ کر لٹکا دیں گے اور عبرتناک سزا دیں گے کہ کچھ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ بہرحال وہاں پہ مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اللہ نے فرشتوں سے مدد کی، اللہ نے پانی اتار کر مدد کی، تو بہت طریقوں سے صحابہ کرام کی مدد ہوئی۔ حضرت عکاشہ آئے، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، آپ نے ان کو ایک چھڑی دی اور وہ چھڑی تلوار بن گئی اور آخر تک وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ آئے، ان کی آنکھ کو تیر لگا اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، آپ نے اس آنکھ کو اٹھا کر اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس کو وہاں پہ رکھ دیا۔ وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اس آنکھ میں روشنی زیادہ تھی۔ تو بہرحال بہت بڑے بڑے معجزات رونما ہوئے۔ تو فرمایا کہ ایسا ہوا، پھر اللہ نے بارش عطا کی، بارش برسائی، تو جہاں پہ مسلمان تھے وہاں پہ وہ جگہ ریتلی تھی، وہ بیٹھ گئی، اور جہاں پہ کفار تھے وہ جگہ کیچڑ بن گئی، اور پھر 70 کفار مارے گئے۔ تو سب سے پہلے آ کر انہوں نے کہ مٹھی بھر جماعت ہے جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہے کوئی مبارز، تو اس طرح سے بلایا کرتے تھے۔ تو آپ نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بھیجا، تو حضرت علی کی تلوار سے 3 بڑے کفار مارے گئے جو سردار تھے، اور پھر ابو جہل مارا گیا 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں۔ تو اسی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ پہلا غزوہ تھا، اور یہ غزوہ انتہائی اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور یوم الفرقان بن گیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد بھیجے کہ جاؤ مدینہ میں جا کر اعلان کرو، جس میں حضرت زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ تھے، کہ جا کر بتا آؤ کہ الحمدللہ ہمیں فتح ہوئی ہے اور ہم آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا اپنا بچہ اسامہ، کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ 313 گئے تو یہ شہید ہو کر آئیں گے، تو وہ بار بار پوچھتے تھے واقعی فتح ہوئی ہے، کوئی مذاق تو آپ نہیں کر رہے؟ منافقین نے مذاق اڑایا کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور کوئی فتح نہیں ہوئی۔ آگے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے اس جانب تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ یہ ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم نے جنگ کا معاہدہ کیا ہوتا تو مقررہ وقت میں تم پہلو تہی کرتے، لیکن اللہ اس کو چاہتا تھا کہ ظہور میں لے آئے، پورا کر دے جو بات ہو کر رہنی تھی، لیہلکا، کہ وہ ہلاک کرے جو ہلاک ہو واضح بات کے ساتھ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، اور یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب دکھا رہا تھا آپ کو ان کی تعداد اللہ آپ کے خواب میں تھوڑی، آپ نے خواب دیکھا اور کفار کی تعداد آپ کو کم دکھائی گئی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر آپ کو زیادہ تعداد اللہ دکھا دیتے تو آپ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں آپ بحث کرتے کہ جنگ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامت رکھا، اللہ جاننے والا ہے سینوں کے حال۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور یاد کرو جب دشمن کو تھوڑا دکھایا گیا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، مقابلے کے وقت آپ کی نگاہوں میں کم، اور تمہیں کم کر کے پیش کیا ان کی آنکھوں میں، تاکہ اللہ پورا کرے وہ معاملہ جو بات ہو کر رہنی تھی، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مسلمان بھی ان کو کم نظر آ رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب بھی تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اب انسٹرکشنز، ہدایات دے رہے ہیں کہ جب بھی جنگ میں تمہارا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اب پہلی بار مال غنیمت ملا تو یہ صورت شروع ہوئی تھی یسألونک عن الانفال کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور پہلے کسی بھی قوم کے لیے امت کے لیے حلال نہ تھا. یہ آپ کے خصائص میں سے ہے. تو فرمایا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا یعنی بیت المال میں جائے گا اور باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور پھر جن کی سواریاں ہیں ان کو زیادہ ملے گا اور جو پیدل ہیں ان کو کم ملے گا. تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بھی میدان جنگ میں ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ نے صرف ذکر کا کہا کہ میرا ذکر کثرت سے کیا کرو، چلتے پھرتے کیا کرو، اور اس میں کوئی شرائط نہیں ہے کہ آپ باوضو ہیں، نہیں ہیں، لیٹے ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، پیریڈز آئے ہیں یا کوئی بھی حالت ہے تو ذکر کثرت سے کرتے رہنا ہے، زبان تمہاری چلتی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، ہر موقع پہ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہارا روب جاتا رہے گا، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے نکلے اور لوگوں کو دکھاوا، لوگوں کے لیے شو آف کرتے ہوئے، دکھاوا کرتے ہوئے، شان دکھاتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے وہ روک رہے تھے. ایک طرف یہ مسلمانوں کا قافلہ چھوٹا سا چلا اور ایک طرف ابو جہل کا. تو کہا یہ کیا تھا؟ یہ اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے اور شو آف کے لیے نکلے کہ ڈھول ڈھمکے باجے عورتیں شراب سب ان کے ساتھ تھا. فَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ جو وہ کر رہے ہیں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا اور اس نے کہا کہ آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو شیطان کی بات ہو رہی ہے. شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ان کو آ کر کہا کہ دیکھو تم آج جیت جاؤ گے، تم پر آج کوئی غالب آ نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما تراءت الفئتان، پھر جب روبرو ہوئی دونوں جماعتیں مسلمان اور کافروں کی، نقص علی عقبیہ، تو شیطان الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے اتر رہے ہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اب دیکھیں کہ شیطان نے بھی کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے من کی پوجا کرنا یہ ابلیسیت ہے. خوف تو اس کو بھی ہے لیکن کرتا کیا ہے جو چاہتا ہے. تو آج ہم دیکھیں، کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور شیطان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ سزا دینے میں سخت ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، ان کی تو مت ہی ماری گئی کہ تھوڑے سے لوگ چلے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے لشکر جرار کا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ توکل کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست دانا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم اس وقت دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے کفار کی روح قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں، آگ کے کوڑے اور لوہے کے گرز مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے جاتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیجا، یہ تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، ورنہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. تو 70 ان کے سردار مارے گئے.
تو ان کو قلیب بدر میں پھینکا گیا، کنواں تھا، کنویں میں پھینکا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، جو میں نے کہا تھا، جو تمہارے رب نے کہا تھا، آج تمہیں نظر آ گیا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ایسے سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، اور اگر یہ جواب دیتے تو کہتے کہ واقعی جو رب نے کہا وہ سچ اور برحق ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا حال آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، یقیناً اللہ زور آور ہے اور سزا دینے میں سخت ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایتی ہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چکر، عصر ما راز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر، کہ انسان تو وہ باہر کی تہذیب سے ایسا تو اندھا ہوا کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھول گیا، آپ کی زندگی کو بھول گیا، اس سے بیگانہ ہو گیا۔ تو آج کیا ہے؟ آج ذلتوں کے گڑھے میں تو ایسا غرق ہو گیا کہ ان کی تہذیب نے تجھے وہ چکا چوند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقوں پہ چلنے والا بنا دے، تو پھر 313 بھی 1000 پر غالب ہوں گے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا، کوئی نعمت بدلنے والا نہیں جو اللہ انعام کرے، علی قوم، کسی بھی قوم پر، حتیٰ کہ وہ بدل دے خود اپنے طرز عمل کو، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو قوم اپنے آپ کو غلام سمجھتی ہے تو غلام ہی رہتی ہے، اور اگر تھوڑی سی مٹھی بھر جماعت صرف غزوہ بدر میں نہیں، پھر آگے دیکھیں کیسے فتوحات کا سلسلہ چلا، اور حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے مالک ہوئے۔ کہاں سے وہ مٹھی بھر جماعت چلی تھی اور کہاں جا کر پہنچ گئے کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یقیناً بدترین جانور اللہ کے ہاں وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور پھر وہ کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں۔ الذین عاہدت منہم، وہ جنہوں نے آپ سے معاہدہ کیا پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر بار میں، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی دیکھیں کہ جیسے ہی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود وہاں کے حکمران تھے، آتے ہی آپ نے ان سے ایک معاہدہ کیا، ایک پیکٹ کیا کہ ہم مل کر مدینہ منورہ کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی یہاں پہ حملہ کرے گا تو ہم مل کے جنگ کریں گے اور دفاع کریں گے۔ لیکن یہ یہود ہر بار اس وعدے کو توڑ دیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے بدعہدی کرتے۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر آپ ان کو جنگ میں پائیں تو ان کو بھگا دیجئے، ان کو سزا دیجئے جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے، ایسا عبرتناک ان کو سزا دیجئے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کسی بھی قبیلے کا کہ وہ سازشیں کر رہے ہیں تو ان کے معاہدے کو توڑ دیجئے، منسوخ کر دیجئے، ان کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے آگے پھینک دیجئے، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہا جب تک وہ آپ کے ساتھ صحیح چلتے ہیں تو آپ بھی صحیح رہیں، اگر وہ معاہدے کی پابندی کرتے ہیں، اور اگر وہ توڑ دیتے ہیں تو اب آپ بھی توڑ دیں۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز کافر نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور مہیا رکھو ان کے لیے اسلحہ گھوڑے جہاں تک تمہارا بس چلے، تو قوت میں سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور بندھے رہنے والے گھوڑے، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو، اور دوسرے دشمنوں کو لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو کچھ بھی اللہ کی راہ میں تو پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہ کی جائے گی۔ پھر دیکھیں کہ ہمارا دین کیسا خوبصورت دین ہے۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ توکل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ اعقلها ثم توکل، کہ اپنے اونٹ کو پہلے باندھ کے رکھو اور پھر توکل کرو۔ تو فرمایا کہ تم جنگ کی تیاری کر کے رکھو، تمہارے پاس میزائل ہو، تمہارے پاس بوم ہو، تمہارے پاس عددی قوت ہو، تمہارے پاس آرمی ہو، تاکہ دشمن تمہاری طرف دیکھ نہیں سکے۔ تو ایسا نہیں جی توکل ہے ہم نے تو بس چھوڑ دیا۔ تو یہ سارے اسباب تم نے کرنے ہیں، پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے محنت کے ساتھ۔ پہلے محنت کرو گے پھر اللہ کی مدد آئے گی، اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے۔ وہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک لومڑی، وہ لنگڑی لومڑی تھی، تو اس نے دیکھا کہ وہ بیٹھی ہے، تو اس نے سوچا کہ اس کو رزق کون دیتا ہوگا، رزق کون دیتا ہوگا۔ تو اس دوران اس نے دیکھا ایک شیر آیا، اس نے کوئی شکار کیا، اس نے کھایا، اور باقی جو بچ گیا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، تو لومڑی نے کھا لیا۔ تو وہ غار میں جا کر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا کہ بس ٹھیک ہے، اب میں نے بھی ایسا کرنا ہے، رازق تو اللہ ہے، رازق اللہ ہے، وہ مجھے پہنچا دے گا میری خوراک۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے انسان، تو لومڑی نہ بن، تو شیر بن۔ تو کہا کہ ہر چیز تم نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو تعلیم دی کہ جب رات کو سونے لگو تو کنڈی لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سو۔ یہ ایسے پیارے نسخے ہیں، اگر ان کو ہم اپلائی کریں اپنی زندگی میں تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ ایک ایک چیز آپ نے بتائی کہ اطفئوا المصابیح، رات کو گیس بند کر کے سویا کرو، رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ چراغ اگر جل رہا ہوگا تو فویسقھا، ربما جرت الفتیلہ، یہ چوہیا کبھی آتی ہے اور چراغ کو الٹا دیتی ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو ایک ایک چیز احتیاط کرنا ہے، احتیاط کر کے محنت کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ بازو جھکا دے امن کے لیے تو آپ بھی جھک جائیے، اللہ پہ توکل کیجیے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو کہا کہ اگر وہ اب صلح کے لیے آمادہ ہو جائے تو اب کر لیں، ایسا نہیں کہ اب اکڑ جائیں کہ نہیں ہم نے تو کرنی ہی نہیں ہے۔ اگر وہ راہ راست پر آ جاتے ہیں تو ان سے صلح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ الخیل ثلاثۃ، گھوڑے تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ففرس للرحمن، ایک وہ ہے جو اللہ کے لیے چلتے ہیں، تو سواریوں کو ذہن میں رکھ کے آئیے۔ کہا سواریاں تین طرح کی ہیں، ایک اجر ہے، ایک ستر ہے، ایک وزر ہے۔ اجر کیا ہے کہ اللہ کے لیے آپ کی سواری چلتی ہے، آپ کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے اللہ کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے، فی سبیل اللہ آپ کی گاڑی چلی۔ اور ایک کیا ہے ستر، چلو دنیا کے صحیح کام کے بچوں کو سکول لے جانا ہے، تعلیمی اداروں میں لے کر جانا ہے، یا کوئی بھی صحیح جیسے اپنے لیے گاڑی رکھی اور صحیح کام کے لیے کوئی جاب کے لیے میاں گئے تو یہ ستر ہو گیا۔ اور وزر کیا ہے کہ گناہ کے لیے آپ کی گاڑی چلتی ہے، تو اللہ کرے اجر کے لیے اور ستر کے لیے چلتی رہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ کو اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی تو ہے اللہ جس نے مدد کی آپ کی اپنی نصرت سے اور ایمان والوں کے ذریعے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کریں ساری زمین کی دولت،
ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، اللہ ہے جو ان کے درمیان الفت ڈالتا ہے، محبتیں ڈالتا ہے، محبتیں ڈالنے والا اللہ ہے۔ انہ عزیز حکیم، یقیناً وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ صحابہ کرام، یہ آپ کے جان نثار، یہ آپ کی ایک ایک ادا پہ جان نثاری کرتے ہیں، تو اللہ نے ان میں محبتیں ڈال دی۔ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ عروہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے لیے آپ کے پانی کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا، اس کو پینا شروع کر دیا، تو کہا کہ واقعی یہ وہ ہیں کہ آپ کے صحابہ آپ کا پسینہ تک نہیں گرنے دیتے۔ آپ نے میدان بدر میں کہا کہ قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، جنت کی طرف آؤ، یہ کیا ہے؟ شہید ہو جانا، جنت میں جانا ہے۔ اور کہا کہ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے تو اسی وقت کھجوریں پھینک دی کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں نے جنت میں جانا ہے۔ اور ایسے ہی ایک صحابی شہید ہو رہے تھے، وہ آخری سانسیں چل رہی تھی، فرمایا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ آخری دیدار آپ کا روح انور ہو، ادھر آپ کا روح انور ہو اور پھر اگلا قدم میرا جنت میں ہو۔ یا ایھا النبی، جو اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے پیروکار ایمان والے ہیں ان کو مومنین کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی ایمان والوں کو جنگ پر ابھاریے، ان کو موٹیویٹ کیجئے، ان کو رغبت دلائیے، تاکید کیجئے۔ اگر تم میں سے 20 بھی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ سعد بن ابی وقاص نے ایرانی فوجیوں سے کہا تھا کہ اے فوجیوں، جیسے تمہیں زندگی پیاری ہے تو میرے ساتھیوں کو ایسے موت پیاری ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کچھ کمزور لوگ ہیں، تو اگر تم میں 100 ثابت قدم ڈیڈیکیٹڈ صبر کرنے والے جمنے والے ہوں تو 200 پہ غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کسی نبی کے شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتیٰ کہ ان کو کچل نہ دے، حتیٰ کہ اس زمین میں خوب خون ریزی نہ کرے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، اور اللہ کے پیش نظر آخرت ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب 70 سردار ان کے مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاکلہ، آپ رؤوف الرحیم، آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ان سب کو قتل کیا جائے، یہ زخمی سانپ ہیں، یہ دوبارہ آئیں گے، تو ان سب کو مار دیا جائے۔ تو پھر حضرت عمر کو محدث کہا جاتا ہے کہ جو ان کے دل میں جو بات ہوتی وہ قرآن پاک بن کر آ جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر کی بات زیادہ صحیح تھی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کافی دن روتے رہے۔ اب 70 جو قیدی تھے، جیلیں تو اس زمانے میں تھی نہیں، ان کو گھروں میں رکھا گیا۔ اس میں حضرت عباس آپ کے چچا بھی تھے، بس وہ اپنے سرداروں کے فورس کرنے پہ آ گئے، وہ تھوڑا سا ایمان کا بیج ایکٹیویٹ ہو رہا تھا۔ اور ادھر آپ کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کی تعریف کی اور فرمایا کہ میرا بہترین داماد ہے، جو اس نے مجھ سے وعدہ کیا پورا کیا۔ تو ابو العاص آپ کے پہلے داماد تھے۔ آپ کی بچی حضرت زینب کے شوہر، زمانہ جاہلیت میں نکاح ہو گیا۔ اب جب آپ نے کلمے کی دعوت دی تو یہ عرب سوچ سمجھ کے پڑھا کرتے تھے کہ یہ کلمہ کیا ہے،
یہ کیا ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے؟ لا کہہ کر سب کچھ بدلنا ہوگا، اپنی وہ روایات، وہ اپنے طور طریقے، وہ اپنے رسومات، وہ اپنی عادتیں، سب کو لا کرنا ہوگا۔ چھری سے وہ کشتہ شمشیر قرآنش کنی کہ وہ قرآن پاک کی شمشیر سے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت زینب تو مسلمان ہو گئے، آپ کی بچی تھی، اور ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے۔ بہرحال کفار کی طرف سے یہ وہاں پہ میدان بدر میں آئے اور پھر قیدی بن گئے۔ اب جب حضرت زینب کو پتہ چلا تو وہ دھاڑے مار کے رونے لگیں گے، ہائے میرے میاں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایک ہار جو حضرت زینب نے ان کو رخصتی کے وقت پہنایا تھا وہ اپنے کافر شوہر کی رہائی کے لیے بھیج دیا۔ آپ کے پاس بہت سارے فدیے آئے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پڑھانا شروع کر دیں 10 بچوں کو۔ تو بہرحال یہ آپ کی خوبصورت اسٹریٹجی۔ تو اب ایسا ہوا کہ آپ کے پاس وہ فدیے پڑے تھے کہ آپ رونے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ماں یوب کی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میری لخت جگر، میری زینب کا ہار میرے سامنے ہے جو اس کی ماں نے اس کو رخصتی کے وقت پہنایا تھا، اور اس نے اپنے کافر شوہر کی رہائی کے لیے بھیج دیا۔ اے صحابہ اگر اجازت دو تو میں قیدی کو بھی چھوڑ دوں اور یہ ہار بھی اس کو واپس بھیج دوں۔ تو بہرحال آپ نے ان کو وہ ہار بھی دے دیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے مکہ تو انہوں نے حضرت زینب سے کہا کہ زینب آپ اپنی عودی الی ابیک، اپنے باپ کی طرف مدینہ چلی جائیے۔ تو بہرحال بڑی مشکلوں سے ان کو بھیجا، بڑی مشکلوں سے، کہ سب کفار مخالف تھے، اور رات کی تاریکی میں ان کو مدینہ بھیجا گیا۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ وہ گرفتار ہوئے اور حضرت زینب کے حجرے میں آ کر پناہ لی۔ تو حضرت زینب نے مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کر کہا انی قد اجرت ابا العاص، ابا جان میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ آپ نے فرمایا یا بنی اکرمی مثواہ، اپنے مہمان کی عزت تو کرنا لیکن اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کرنا کہ یہ کافر ہے اور تو مسلمان ہے، اور کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد دوبارہ حضرت ابو العاص آئے، کلمہ پڑھا، اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ حضرت زینب اس کے بعد فوت ہو گئی تو حضرت ابو العاص ان کی جدائی میں روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ 1 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے اور ان کے 2 بچے ہوئے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عظیم، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو اس کی پاداش میں آپ کو بڑی سزا دی جاتی۔ جو آپ نے فدیہ قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی سی وہ ڈانٹ آئی کہ آپ نے ان کو کیوں جانے دیا۔ سورۃ محمد میں تھوڑی سی آیت میں گنجائش تھی تو آپ نے اس سے کام لیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اب کھاؤ جو کچھ تمہیں ملا ہے، حلال ہے اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو آپ کے قبضے میں قیدی ہیں، اگر اللہ کو معلوم ہوا جو تمہارے دلوں میں ہے ایمان اور اخلاص تو اللہ تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو حضرت عباس اور یہ سب انہوں نے فدیہ دیے تو کہا کہ جو اللہ نے آج آپ سے لیا، اگر آپ اسلام لائیں گے تو اللہ آپ کو بڑھ چڑھ کر اس کے بدلے میں عطا کرے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا، حضرت عباس آپ کے چچا تھے، ہاں بس وہ تاریخ میں ان کا نہیں ہے نام، جیسے حضرت حسن اور حسین، ہاں بہت زیادہ بہت زیادہ، جی بالکل، بس وہ پھر وہ ہاں سراپا قربانی۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر کہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے، اور خیانت کیا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، تو مہاجرین جو سب چھوڑ کے آئے اور انصار جنہوں نے سپورٹ کیا اور مدد کی، وہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارا ان سے
کوئی تعلق نہیں حتیٰ کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پہ فرض ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. إِلَّا تَفْعَلُوهُ اگر تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور بہترین رزق ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ اور جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، وہ بھی تمہیں میں شامل ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور خون کے رشتے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے قانون کے مطابق. یقیناً اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اب کچھ مہاجرین تھے اور کچھ انصار. کہا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ انصار ہوں گے دین کے معاملے میں سپورٹرز ہوں گے، اور کچھ مہاجرین کہ وہ گھر بار چھوڑ کر آئیں گے اور سب مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے. تو ہر انسان نے دیکھنا ہے کہ میں مہاجر بنتا ہوں یا انصار میں سے. اور پہلے یہ قانون آیا کہ جو مہاجرین ہیں تو وراثت میں ان کا حق ہے. بعد میں اللہ کا حکم آیا نہیں، بس اب اپنے ہی ذوی الارحام اور ذوی الفروض ان کا حق ہوگا، اور یہ آیت منسوخ ہو گئی. سورۃ التوبہ مدنی ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ اللہ کی طرف سے لا تعلقی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین ان لوگوں کی جانب عاہدتم من المشرکین جن مشرکین سے تمہارا معاہدہ تھا. تو یہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ننگی تلوار لے کر یہ صورت نازل ہوئی کہ اعلان لا تعلقی ہے. تو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی اس کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے آغاز میں نہیں ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہاں پہ نہیں لکھوایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں ہاں کیا دیکھیں اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. یہاں اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے کہ مشرکین سے اعلان لا تعلقی ہے. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لائے تو دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی. طواف تو کرتے تھے لیکن ننگا طواف کرتے تھے. کعبۃ اللہ پہ 360 بت تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا لگائی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو. اب یہ سارا مشن جو آپ کو اللہ نے دیا تھا اب آہستہ آہستہ یہ سب مکمل ہو رہا تھا. تو سن 10 ہجری میں آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا حج کے لیے، اور حج کا قافلہ پورا جایا کرتا تھا. تو جیسے ہی وہ گئے تو پیچھے یہ آیات اتری، یہ والی آیات اتری. تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر میدان عرفات میں جا کر بتا دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور آج کے بعد لا یطوفن کوئی عریان کوئی ننگا شخص طواف نہیں کرے گا. اور جن کے ساتھ معاہدے ہیں تو جب تک معاہدے ہیں تب تک تو وہ مکہ میں رہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں اس سرزمین کو چھوڑ کے چلے جائیں، یا تو مسلمان ہو جائیں یا یہاں سے چلے جائیں. اور جن کے ساتھ معاہدے نہیں ہیں تو 4 مہینے کا وقت ہے. 4 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ 4 مہینے میں اس کو چھوڑ دو یا پھر ایمان لے کر آؤ. تو یہ چیز چل رہی ہے کیونکہ اب دین کا غلبہ ہو رہا تھا. آج ہم حج کرنے جاتے ہیں تو پاسپورٹ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کلمہ گو ہے تو وہ حدود حرم میں داخل ہو سکتا ہے، اگر کلمہ گو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے تو وہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت یہ قانون آ گیا. تو بہرحال حضرت علی یہ 6 آیات لے کر پہنچے. حضرت
ابو بکر صدیق کو انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسیج بھیجا ہے، یہ آیات بھیجی ہے. تو انہوں نے پوچھا امیر و مأمور، کیا آپ امیر ہوں گے یا میرے انڈر ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ کے انڈر ہوں گا، لیکن یہ والی آیات میں پڑھ کر سناؤں گا. تو بس انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو 4 مہینے کا وقت ہے اور اس کو اپنے ناپاک وجود سے خالی کر دو. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو تم اس زمین میں 4 مہینے چلو پھرو، یعنی انتظام کر لو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے. یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کے دن، اور حج اکبر حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرے کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے. اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے منہ موڑا تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرانے والے نہیں، اور کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ ہے. پھر انہوں نے معاہدے کی شرائط میں ذرا بھی کمی نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. تو ان سے مقررہ مدت تک ان کا عہد پورا کرو، یقیناً اللہ متقین سے پیار کرتا ہے. تو 9 ماہ ابھی رہتے تھے معاہدے میں، تو کہا کہ ان کو یہ معاہدے کی مدت پوری کرنے دو، کہ لا دین لمن لا عہد لہ، جن سے وعدہ ہو گیا کہ تم اتنا عرصہ رہ سکتے ہو. اور یہ بنی زمرہ اور بنی مدلج، یہ 2 قبیلے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. اب مشرکین تمہاری بات نہیں مانتے، وہ جھیٹ ہیں، تو مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو، اور ان کی خبر لینے کے لیے ہر گھاٹ میں بیٹھ جاؤ. فَإِن تَابُوا، اگر پکڑے جانے کے بعد بھی توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ کا حکم نافذ ہونا تھا، اللہ کی شریعت نافذ ہونی تھی وہاں پہ. اگر یہ لوگ مشرکین وہاں پہ ہوتے، اب جو مسلمان جاتے تو ان کو تنگ کرتے، ان کو ستاتے، اور پھر جب وہاں پہ حدود حرم میں کوئی انسان جاتا، کسی ہوٹل میں جاتا، تو پتہ چلتا یہ کسی غیر مسلم کا ہے اور وہ تنگ کرتا، یا پھر حرم شریف پہ آ کر تنگ کرتے. تو امن و امان کے لیے ضروری تھا کہ سارے ایک ہی دین پر، ایک ہی پیج پر ہوں، کلمہ گو ہوں. وَإِنْ أَحْدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دے دو، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس. الا الذین، مگر وہ لوگ عاہدتم عند المسجد الحرام، جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس. فما استقاموا لکم، جب تک وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں تم بھی ان کے لیے سیدھے رہو، یقیناً اللہ متقین سے پیار کرتا ہے. اب یہ سورۃ التوبہ، اس کو سورۃ البراءت بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں. یہ رسوا کرنے والی سورت ہے کہ منافقین کے نام بتا دیے گئے. تو یہ کئی خطبات پہ مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کے کئی خطبے ہیں. دیکھیں شروع یہ کہاں سے ہوتی ہے کہ وہ حج کے موقع پہ جو آیات حضرت علی کو دی گئی کہ جا کر سنا لے. تو دوسرے اور تیسرے رکوع میں اب یہ صلح حدیبیہ کی بات ہوگی. تو یہ کئی خطبات پر مشتمل ہے. قرآن پاک ایک کہانی یا سٹوری کی طرح نہیں چلتا کہ وہ زمانے کی ترتیب ہو. ایک چیز چلتی ہے، وہ ایک چیز چلی، وہاں پہ بات ختم ہو گئی، اب آگے اور خطبہ شروع ہو گیا کہ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا. بظاہر آپ نے دب کر ان سے معاہدہ کیا کہ جو مدینہ کوئی کافر آئے گا
تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن کوئی مسلمان وہاں پہ انٹر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جو معاہدہ کیا وہ انتہائی دب کے کیا گیا، لیکن وہ بہت بڑا مائل سٹون بنا، اور اللہ نے فرمایا کہ فتح مبینہ، کہ دیکھو اتنی بڑی قوت مشرکین کی اس وقت قوت تھی، وہ برابر کی سطح پہ آ گئے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آ کر انہوں نے تم سے معاہدہ کیا۔ تو اسی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں، معاہدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس دوران انہوں نے معاہدے کو توڑا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدے کو توڑ دیا۔ تو اب آپ نے بھی عہد کی پاسداری نہ کی، کیونکہ یہ پہلے توڑنے والے تھے، اب ابو سفیان آئے اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے، اس کو ریویو کرنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے انہوں نے کہا میری بیٹی آپ کے عقد نکاح میں ہے، حضرت ام حبیبہ، میں بیٹی کو کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو کہ معاہدے کو برقرار رکھیں۔ تو وہ جیسے ہی باپ انٹر ہوئے تو حضرت ام حبیبہ نے آپ کے بستر کو تہہ کر دیا۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ تم نے کیوں تہہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا وجود ناپاک ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میری بچی میرا یہ لحاظ نہیں کر رہی تو کیا معاہدے کی پاسداری کریں گے اور کیا میری سفارش کریں گے؟ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، عہد کیسے ہو سکتا ہے اگر وہ تم پہ مشرکین قابو آ جائیں، وہ ذرا بھی نہ ہی قرابت کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا یا سیاسی قانون کا۔ یردونکم بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے تو آپ کو راضی کرتے ہیں لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا حقیر سی قیمت کے عوض، انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً ان کے بہت ہی برے کرتوت ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ ذرا بھی خیال نہیں رکھتے کسی مومن کے بارے میں رشتہ داری اور عہد کا، اور یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فإن تابوا، پھر اللہ نے شرط لگائی کہ اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم احکام کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو اب یہ مشرکین ہر موقع پہ انہوں نے آپ کو بہت ستایا، تو کہا کہ اگر توبہ کر لیں۔ پھر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، ان کی بیوی ہند وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ حضرت ہندہ وہ تھیں، اس وقت تو کافر تھی، انہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ ایسے افواہ ہے، بہرحال یہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ وہاں کی خواتین بھی انتہائی بولڈ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو وہ حضرت ہند وہ بھی آئیں۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے خواتین سے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں بیعت لے رہا ہوں کہ لا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، تو آپ نے کہا کہ عہد کرو کہ چوری نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، تو انہوں نے وہ نقاب پوشتی، تو انہوں نے کہا اچھا کیا کبھی کوئی آزاد عورت بھی بدکاری کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لا یقتلن اولادہن، کسی کی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، تو کہنے لگی آپ نے تو غزوہ بدر میں ہمارے بچے قتل کر دیے۔ تو اس پہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ تو بہرحال بہت ہی بولڈ عورت تھی اور پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئی۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنے عہد توڑ دیں، اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، تو تم جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے، یقیناً ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم جنگ نہیں کرتے ایسے لوگوں سے جو اپنی قسموں کو توڑ ڈالتے ہیں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے زیادتی کی تم سے پہلی بار، زیادتی کی ابتدا کی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا اور تمہیں ان پر فتح یاب کرے گا، اور ایمان والوں کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کی جلن کو اللہ لے جائے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔
ام حسبتم کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ابھی تو اس بھٹی میں تم سب کو اللہ ڈالیں گے اور پھر پتہ چلے گا وَلِيُمَحِّصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چھانٹیں گے کہ جیسے سونے کو پگھلایا جاتا ہے تو جھاگ اوپر آ جاتی ہے اور سونا خالص نیچے رہ جاتا ہے، تو کہا ایسے تم کو آزمایا جائے گا، تم بھی پگھلائے جاؤ گے اور پتہ چلے گا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ سچا پکا مخلص مسلمان کون ہے اور کون منافق ہے۔ تو کہا اب بس وہ وقت آ گیا ہے کہ اب چھانٹی ہو کر رہے گی۔ ما کان للمشرکین، مشرکین کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اپنی جانوں کے خلاف گواہی دینے والے کفر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ مشرک جو تھے یہ مجاور تھے، متولی تھے بیت اللہ کے، تو کہا ان کے مناسب نہیں، مسلمانوں کو مجاور اور متولی ہونا چاہیے۔ انما یعمر مساجد اللہ، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں گے مجاور کون ہوں گے؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہی سے توقع ہے کہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی مجاوری کو، حاضری کو تم نے ایسے سمجھ لیا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ برابر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، کوئی نیکی قبول نہیں جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کا عظیم رتبہ ہے اللہ کے ہاں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب خاص رحمت کی اپنی طرف سے اور رضامندی کی اور باغات کی، ان کے لیے وہاں پہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نہ بناؤ اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ ومن یتولہم منکم، اور جو ان کو تم میں سے دوست بنائے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب بس دو گروہ ہو گئے، مسلمان اور کافر، تمام رشتہ داریاں سب ختم ہو گئے۔ حضرت مصعب کا بھائی قیدی بنا تو کہا اس کو کس کے باندھو، تو سب رشتے ٹوٹ گئے وہ ایمان کی اور توحید کی تلوار سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے ایک دن ان کو کہا کہ اے میرے ابا جان، غزوہ احد میں آپ میرے تلوار کی زد میں آئے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد تھے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے میرے بچے، اس وقت وہ کافر تھا ان کا بچہ، تو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ تو سب رشتے ختم ہو گئے، سب رشتے ختم کہ بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ رہ گیا۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دو اگر تمہارے آباء اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جن کی مندی سے تم ڈرتے ہو اور گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تمہاری طرف اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ نے ایک ترازو رکھ دیا، پھر اللہ نے ہماری فطرت بنائی اور فطرت میں محبتوں کو رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، میں نے کھبا دی تمہارے اندر ان چیزوں کی محبتیں، تم کشش محسوس کرتے ہو۔ پھر عورتوں کے دلوں میں بیٹوں کی محبت، مال
مال کی محبت، سونے چاندی کی محبت، یہ تمام محبتیں اللہ نے کھپا دی، اور پھر اللہ نے دنیا کی شاہراہ پہ ہمیں چھوڑ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تیری مرضی ہے، کہ تیری مرضی ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف یہ محبتیں، کیا ان محبتوں کو روند کر اللہ کے راستے پہ چلتے ہو یا پھر ان محبتوں میں گم ہو جاتے ہو؟ محبتوں میں گم ہو جاتے ہو تو فرمایا کہ ایک ترازو نصب کر لو۔ تو اللہ نے یہ محبتیں بتا دی کہ محبتیں آبا کی، والدین، بیٹے، بھائی، تمہارے اسپاؤس، تمہاری برادری اور مال اور گھر، یہ محبتیں ہیں۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق ان سے محبتیں کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ محبتیں احب ہو جائیں۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کیا ہو؟ سب سے بڑی محبت وہ اللہ کے درخت کے چھاؤں میں ان سب سے پیار کرنا ہے، لیکن کہیں پہ اللہ کا حکم ٹکراتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان محبتوں کو ختم کر دو، ان محبتوں کو ختم کر دو۔ تو بس وہ دیکھ لیں کہ ان محبتوں کو ہم اللہ کے مقابل لے کر آتے ہیں یا اللہ کو ہم اعلیٰ کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ احب بہت زیادہ پیار کرنا، سب سے اکبر کے جیسے وزن پہ، اکبر سب سے بڑا، احب سب سے زیادہ پیار، کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ اللہ سے ایسی محبت ہو کہ انسان فنا فی اللہ ہو جائے اللہ کے عشق میں۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ او پیون، بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے تمہاری مدد کی اے مسلمانوں بہت سی جگہوں میں، اور حنین کے دن۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا تو تم سے ذرا بھی کچھ کام نہ آیا، اور تم پر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔ یہ غزوہ حنین سن 8 ہجری میں ہوا۔ اب انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو پڑھیں گے تو قرآن پاک آپ کی سیرت ہے کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، پھر غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، غزوہ احزاب جس میں خندق کھودی گئی تھی وہ سن 5 ہجری میں ہوا، پھر اس کے بعد سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح ہو گیا تو اب کچھ قبائل ایسے تھے جو آپ کے مخالف تھے، اور یہ حنین کا مقام مکہ اور طائف کے درمیان ہے، تو وہاں کے کچھ قبیلے وہ ابھی بھی آپ کے دشمن تھے، ابھی آپ نے مکہ فتح ہی کیا تھا تو یہ بغاوتیں فوراً سر اٹھایا کرتی تھی، تو وہاں کے لوگ اپنے بیوی بچوں سمیت آپ سے جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت آپ کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، اور صحابہ کرام خوش ہوئے کہ آج ہم بہت زیادہ ہیں، تو تھوڑی سی خوشی ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ تھوڑی سی وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو کہا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز ہو گیا تھا، کہ وہ اب غزوہ بدر میں کیا تھا؟ صرف اللہ پہ توکل تھا اور اللہ کی رحمتوں کا بھروسہ تھا، تو اللہ نے کیسے فتح عطا کی؟ تو کہا یہاں تمہیں ناز ہو گیا تھا۔ اس غزوے میں حضرت شیمہ جو کہ آپ کی بہن تھی، رضائی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ وہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، تو شیمہ بڑی تھی تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں لے کر جاتی ہو؟ کہا جب بکریاں لے کر جاتی ہوں تو میرے ساتھ اگر یہ ہوتے ہیں تو میرے سر پہ سایہ رہتا ہے، اور بکریاں بے ترتیب نہیں ہوتی، اور جہاں میں آپ کو بٹھاؤں تو بکریاں آپ کو تکتی رہتی ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ کی برکات تھی۔ اب اس موقع پہ حضرت شیمہ وہ قیدی بن کر آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں، آپ نے ان کو مرحبا کہا، اپنے بستر پہ بٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ سارے قیدی واپس لے جاؤ۔ تو یہ آپ کی وہ محبت، حالانکہ وہ آپ کی رضائی بہن تھی۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حکم دیا گیا کہ تمام خواتین سے، اس میں بیویاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرو، کیونکہ عورتیں کمزور ہیں۔
ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، اور ایسے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی، اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ پہلے تھوڑی دیر کے لیے قبیلہ حوازن نے آپ پہ یک بارگی حملہ کیا تو صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگے سوائے چند صحابہ کے۔ اب حضرت عباس ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو بہرحال تھوڑی دیر کی بدمزگی ہوئی اور پھر سب کیا ہوا، ٹھیک ہو گیا، اللہ نے سکینت اتاری۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مشرکین ناپاک ہیں، ان کے عقائد اخلاق خراب ہیں، لہٰذا یہ مسجد حرام کے قریب نہ جائیں۔ اس سال کے بعد 9 ہجری کے بعد اب ان کو منع کر دیا گیا کہ یہ مسجد حرام میں نہ آئیں، اور اگر تمہیں خوف ہو تنگ دستی کا تو ان قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا، یقیناً اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو دور دور سے قافلے آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو کہا کہ تمہاری وہ بزنس یہاں پہ جب آتے تھے، یہاں پہ میلے لگتے تھے، لوگ حج کے لیے آتے تھے، تو اب تم سمجھو گے کہ ہم تو غریب ہو جائیں گے کہ وہ قافلے نہیں آئے، تو ان قریب دیکھنا کہ روم اور فارس کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ قاتل الذین، ان سے جنگ کرو، اہل کتاب کے خلاف جنگ کرو کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور وہ نہیں حرام سمجھتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی وہ دین کی تابعداری کرتے ہیں اہل کتاب میں سے، حتیٰ کہ وہ جزیہ ادا کریں اپنے ہاتھ سے اور وہ چھوٹے بن کر رہیں۔ کہا اہل کتاب اگر جزیہ دیں گے، اور جزیہ کیا ہے کہ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے اور غیر مسلم جزیہ اور ٹیکس دیتا ہے کہ وہ آرام سے ملک میں رہ سکتے ہیں امن کے ساتھ اور ان کی حفاظت کی جائے گی۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ان کے منہوں کی ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ان سے پہلے وہ بھی انہی جیسے ہو گئے، وہ انہی کی نقل اتارتے ہیں، مشرکین بھی ان جیسے ہو گئے، اللہ ان کو مارے۔ کہاں سے یہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں؟ تو مشرکین نے کیا کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ کو بھی رب بنا لیا۔ وما امروا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ انکار کرتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ تو اللہ کا نور، پھر وہ اسلام کی شمع کیسے روشن ہوئی کہ دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ کسی نے کہا کہ مشک آنست کے خود بگوید، نہ کہ عطار بگوید، کہ خوشبو کیا ہے، مشک کیا ہے کہ خود ہی خوشبو دے، پتہ چلے کہ جی یہ پھول ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہے کہ انسان کا اخلاق خود اس کی گواہی دے، نہ کہ عطار بگوید، کہ عطار خود کہہ رہا ہو کہ دیکھو یہ خوشبو ہے، اس میں خوشبو آئے گی، خوشبو خود ہی خوشبو ہے۔ وہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے، اس کی خوشبو کی دکان تھی، عطر کی دکان تھی، تو اس نے ایک طوطی کو رکھا ہوا تھا، اور وہ طوطی بہت پیارا بولا کرتی تھی، بڑے خوبصورت اس کے بال تھے، جو کوئی آتا اسے انٹرٹین ہوتا، اس کی خوب بکری ہوتی، سیل ہوتی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ طوطی، اس کے پر سے ایک قیمتی شیشی عطر کی گر گئی، تو دکاندار کو غصہ آیا، اس نے چھڑی ماری تو اس کے بال اڑ گئے۔ اب اس نے ایسا دل پہ لیا کہ اب وہ بولتی نہیں تھی، تو اس نے بہت کوشش کی، اس کی منت کی، اس کی خوشامد کی، لیکن نہ ہی وہ بولنے پہ آئی۔ تو ایک دن کوئی شخص آیا تو اس کے بال نہیں تھے، تو یہ جھٹ سے بول پڑی، اچھا تو نے بھی کسی کی شیشی توڑی تھی کہ تیرے بال نہیں ہیں؟ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کار پاکا مت قیاس از خود مگیر، گرچہ آیت در نوشتن شیر و شیر، شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسے ہیں،
شیر دودھ کو کہتے ہیں جو زندگی دیتا ہے، اور شیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو ایک موت ہے اور ایک زندگی ہے. تو نیک لوگوں کے کام کو اپنے ساتھ اس کو کمپیئر مت کرو. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو قرآن پاک دے کر بھیجا اور مکمل دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ تمام دین پر، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. تو یہ قلندری ہے کہ بال نہ رکھنا. حضرت علی بھی بال نہیں رکھا کرتے تھے کہ یہ وقت صرف ہوگا کنگھی دینے میں. تو قلندر اس کو کہتے ہیں جس کے سر کے بال نہیں ہوں. علامہ اقبال فرماتے ہیں بیا بمجلس اقبال یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشد قلندری دانا، کہ آؤ میری مجلس میں وہ اللہ کی محبتوں کے کش لگائیں، اگرچہ میں نے بال نہیں ترشوائے لیکن مجھے پتہ ہے قلندری کیا ہے. تو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا قرآن پاک دے کر اور مکمل دین، مکمل سسٹم دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یقیناً اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو. یوم یحمى علیہا، جس دن ان پر جہنم کی آگ میں ان کے زیورات کو تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا، چکھو جو تم جمع کرتے رہتے تھے. تو کنز وہ مال ہے، وہ خزانہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کے نوشتے میں، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان میں 4 مہینے محترم ہیں، ذی قعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. ذالک الدین القیم، یہ ٹھیک ضابطہ ہے، یہ اصل دینی کیلنڈر ہے. ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، اور مشرکین سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسا کہ وہ تم سے مل کر جنگ کرتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب حج ہوا کرتا تھا تو حج کے موسم میں قافلے آیا کرتے تھے، تو قمری مہینے تو گھوم گھوم کے چلتے ہیں، کبھی سردی میں کبھی گرمی میں. تو یہ مشرکین یوں کیا کرتے تھے کہ قبیصہ کا 1 مہینہ بڑھا دیتے تھے، تو 3 سال کے بعد 1 مہینہ بڑھا دیتے تو حج ہمیشہ ٹھنڈے موسم میں ہوتا. تو یہ ساری انہوں نے گڑبڑ کر رکھی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے تھا کہ آپ نے 1 حج کیا اور 4 عمرے کیے. 1 حج کیا، اور جب حج کیا تو وہ پورا گھوم کر اس وقت صحیح فٹ ہو گیا تھا، اور وہی وقت ہی حج کا تھا، وہ صحیح مہینہ تھا ذوالحج کا. تو فرمایا کہ یہ جو تم ڈنڈی مارتے ہو، قبیصہ کے نام پہ 1 مہینہ بڑھا دیتے ہو کہ کیا ہو کہ حج ہمیشہ ٹھنڈے موسم میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے وہ وقت صحیح ہو گیا، وہ گھڑی فٹ ہو گئی، وہ کیلنڈر فٹ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پہ حج کیا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ 1 مہینہ بڑھا دیا جائے تاکہ قافلے ٹھنڈے موسم میں آئیں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو پھیر دینا یہ مزید کافرانہ حرکت ہے، یہ کفر پر بھی اضافہ ہے. کافر اس سے گمراہ کیے جاتے ہیں، وہ کسی سال کو حلال کرتے ہیں اور کسی سال کو اپنی مرضی سے حرام کر دیتے ہیں تاکہ وہ تعداد پوری کریں جو اللہ نے حلال کیا، اور پھر وہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا. ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، آخر تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تم زمین سے لگ گئے، تم گھروں میں بیٹھ گئے، تم سستی کرنے لگے. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم مطمئن ہو گئے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے.
پھر ابھی بات چل رہی تھی وہ سن 9 ہجری کی، پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کی بات ہوئی، اب غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آخری غزوہ تھا اور رومیوں کے خلاف تھا۔ رومی اس وقت سپر پاور تھے اور یہ مٹھی بھر جماعت ان کے مقابلے کو چلی تھی۔ یہ سخت ترین وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پک چکی تھی، جیش العسرہ اس کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے تو آپ نے کسی کو فورس نہیں کیا، پہلا موقع تھا کہ آپ نے اعلان کر دیا کہ سب نے چلنا ہے اور جس کے پاس جتنا حسب توفیق ہے وہ لے کر آئے، آپ نے چندے کا اعلان کر دیا۔ تو انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ جو ہمیشہ اولویات میں سے ہیں، ہمیشہ مسابقون الاولون میں سے ہیں، کیسے انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ سارا گھر کا مال دے دیا۔ تو کہا الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں سزا دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا تمہاری جگہ، اور تم اس کا ذرا بھی تم اس کو نقصان نہ دے سکو گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ جب کافروں نے ان کو نکالا، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، جب وہ غار میں تھے، اب ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے نا تو غم کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے آپ پر سکینت اتاری اور اللہ نے مدد فرمائی ایسے لشکروں سے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے تھے، اور کافروں کو اللہ نے پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے اور اللہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے اور بوجھل چلو اور جہاد کرو اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ بھی علم ہے۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اگر فائدہ آسانی سے ملنے والا ہوتا اور سفر چھوٹا ہوتا تو وہ آپ کے پیچھے چلنے پہ آمادہ ہوتے، مگر راستہ ان پر کٹھن ہو گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو غزوہ تبوک، یہ تبوک ایک مقام ہے جو شام کی سرحد پر ہے، بہت لمبا راستہ تھا اور آگے رومنز سے ایسے سپر پاور سے جا کر مقابلہ کرنا تھا۔ تو اب صرف وہ مخلصین مومنین انہوں نے لبیک کہا اور آپ کے ساتھ چل پڑے، اور کچھ ایسے تھے جو تھے تو مومنین لیکن ذرا سی انہوں نے سستی کی، اور کچھ کیا تھے وہ پکے منافقین جو کھل کر سامنے آ گئے۔ تو یہ غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کا بھلا کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی، حتیٰ کہ کھل جاتا آپ کے لیے کہ کون سچے ہیں اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقین آتے اور آ کر آپ سے اجازت طلب کرتے، بہانے بناتے، ایکسکیوزز کرتے کہ ہم نہیں جا سکتے، تو آپ ان کے بہانے قبول کر لیتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ آپ کو پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے اور مخلص مومن کون ہے۔ آپ نے ان منافقین کو اجازت نہیں دینی تھی۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ خوب واقف ہے متقین سے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے رخصت مانگ رہے ہیں وہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں سرگرداں ہیں۔ پیچھے حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہو رہی تھی، اور پھر ہجرت کا واقعہ بھی اللہ نے یہاں پہ مینشن کیا کہ جب 2 میں سے دوسرے حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پہ چلے تو جانثار صحابی
حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دوست، آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ تو آپ ان کے ساتھ چلے اور جب غار سور میں پہنچے تو انہوں نے جا کر غار کو صاف کیا اور پھر آپ کو بلایا، اپنی قمیض اور پگڑی کو پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے تمام سوراخ بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا تو اس پہ اپنی ایڑی رکھ دی، اور پھر آپ کو اندر بلایا اور اپنے آپ کے گھٹنوں پہ آپ کا سر تھا اور آپ آرام کر رہے تھے کہ وہ اس سوراخ سے ایک سانپ بار بار حضرت ابو بکر صدیق کو ڈس رہا تھا، لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ تکلیف اور درد جب بہت بڑا آنسو گرے آپ کے رخسار مبارک پہ آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر تکلیف میں ہیں۔ تو بہرحال پوری زندگی وہ جان نثاری کی، اور پھر کیسے آپ کے ساتھ چلے اور پھر مدینہ منورہ پہنچے، تمام لوگ منتظر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں جا کر رکے گی میں وہیں پہ ناقتی مأمورۃ، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو بہرحال لوگ چارہ دکھاتے کہ کسی طریقے سے اونٹنی ہمارے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ جائے۔ تو بہرحال وہ حضرت سہل اور سہیل کا وہ خالی زمین پڑی تھی، وہاں پہ اونٹنی آ کر رک گئی۔ تو ساتھ ہی حضرت ابو ایوب کا گھر تھا، اور پھر وہ حضرت ابو ایوب اپنی قسمت پہ رشک کرتے اور اونٹنی کے قدم وہ بے ساختہ چومنے لگے کہ میرا گھر آپ کا مہمان خانہ ہے۔ ویسے تو ہاں جی جی بالکل۔ اب وہ جو نجار کا محلہ اس دوران آیا، یہ آپ کے ننھیال تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ننھیال ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ہمارے پاس رہیں۔ اور پھر بچیاں گیت گانے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ آنا احبکن، میں بھی تم سے ایسے پیار کرتا ہوں جیسے تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ بہرحال وہ فرمایا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو پوری زندگی ایسے صراط مستقیم پہ دوڑتے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے زیادہ جان نثاری پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب آپ نے صدا لگائی تو حضرت عمر بہت خوش ہوئے کہ آج پہلا موقع ہے کہ میرے پاس مال ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کچھ نہیں۔ آج میں سارا مال، آج میں آدھا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا اور میں جیت جاؤں گا۔ تو بہرحال سب کٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق غائب بہت دیر کے بعد آئے، پوچھا کیوں دیر لگا دی؟ کہا گھر میں جو کچھ تھا لے کر آیا، ایک سوئی دیوار کے ساتھ میں نے دیوار کے ساتھ تھی تو اس کو میں نکالتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے دیر ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر ما خلفت، پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں اسی وقت میں نے سر جھکا لیا کہ آپ نے تو کویسچن ہی بدل دیا، یہ نہیں پوچھا کہ ترازو میں سر تولا جائے گا کس کا مال زیادہ ہے۔ تو کہا کہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، باقی سب لے کر آیا ہوں۔ تو یہ عشق جو ہے، اور عشق حقیقی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ ویسے وہ عشق تو ہوا تھا وہ مجنوں کو لیلا سے، تو وہ پاگل ہو گیا، بہت بڑا بادشاہ تھا، سب چھوڑ دیا۔ تو خلیفہ وقت نے بلایا، اس نے کہا دیکھو تو صحیح یہ لیلا کیا چیز ہے کہ وہ مجنوں پاگل ہو گیا ہے، کہ کیس نام ہی لوگ اس کا بھول گئے، اب اس کو دیوانہ کہنے لگے۔ کسی نے پوچھا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا لیلا کو بنا دو۔ تو وہ خلیفہ نے بلایا تو دیکھا عام سی عورت تھی، کالی کلوٹی۔ تو وہ بہت خوبصورت اشعار ہیں کہ کسی نے کہا گفت لیلا را خلیفہ کانتوئی، کس تو مجنو شد پریشانو کبھی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش چون تو مجنو نیستی، دید اے مجنو اگر بودے ترا، از دو عالم بے خطر کودے ترا، تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست، در طریق عشق بیداری بدست۔ اس نے کہا کہ تجھ میں ایسی کیا چیز ہے، میری وہ لونڈیاں تجھ سے زیادہ حسین ہے۔ اس نے کہا کاش تیری آنکھیں مجنوں والی ہوتی اور پھر میں دیکھتی کہ میں کیا ہوں۔ تو ہوش والا ہے اور مجنوں اپنے ہوش گنوا بیٹھا ہے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابو بکر پہ فٹ آتا ہے۔
کہ بس وہ ایسے ایسے پروانے تھے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی حضرت ابوبکر صدیق. جی الحمدللہ. دیکھیں فارسی بہت آسان ہے، بہت آسان. اب دیکھیں نا، دید اے مجنو اگر بودے ترا از دو عالم بے خطر، یہ دو عالم بے خطر کودنا یہ سب فارسی ہے. ولو اراد الخروج، اگر وہ نکلنا چاہتے، اب بات ہو رہی ہے منافقین کی، اگر وہ چاہتے تو ساز و سامان فراہم کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ہی پسند نہ آیا. فَسَبَّطَهُمْ، اللہ نے ان کو بوجھل کر دیا اور کہا کیا کہ بیٹھو بیٹھ جانے والوں کے ساتھ. جب ہم کبھی نہیں کرنا چاہتے تو کہا اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. اللہ قدرت دے اور توفیق نہ دے تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے. صحیح آزاد دے، صحیح عقل دے، اللہ ساز و سامان دے، سب دے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے. تو کہا ان سے بھی اللہ نے توفیق چھین لی اور کہا کیا بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. لو خرجوا فیکم، اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ چلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان سواریاں دوڑاتے، فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، سازشوں کے جال بنتے. اور تم میں ان کے لیے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ بھولے بھالے مسلمان ہیں، وہ ان کی باتیں سنتے اور بھولے بھالے مسلمان ٹریپ ہو جاتے. اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ، وہ اس سے پہلے فتنے اٹھاتے رہے ہیں. عبداللہ بن ابی اور جد بن قیس کے بارے میں ہے کہ جب بھی کبھی ساتھ جاتے تو سازشیں کرتے، مسلمانوں کو بہکاتے. کہا اچھا ہو گیا کہ غزوہ تبوک میں یہ ساتھ نہیں چلے، ورنہ اس وقت بھی یہ کیا کرتے، سازشیں کرتے. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور یہ آپ کے لیے معاملات میں بگاڑ پیدا کرتے، حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَرْنِي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دو اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو. خبردار، فتنے میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. تو کیسے کیسے بہانے کرتے تھے. ایک جد بن قیس تھا، بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر کیا تھا، وہ کھوٹ تھا، منافقت تھی. نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، سارا کچھ کرتے، لیکن جب جنگ کا موقع آتا تو اب ان کی جان نکلتی تو کہنے لگا کہ میں حسن پرست ہوں اور رومی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں، میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا تو میں آپ کے ساتھ نہیں چلتا. تو اس طرح کے بہانے تراشے. ان تصیبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو فتح ملے، کوئی نعمت ملے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور پشت پھیر کر خوش ہوتے ہوئے وہ چل پڑتے ہیں. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دو ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا. ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا آقا ہے اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. قل هل تربصون بنا، کہہ دو تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو عمدہ چیزوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں اے منافقو کہ اللہ تمہیں سزا اپنے پاس سے دے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ہمارے ہاتھوں سے. تم انتظار کرو اور ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. کہا کہ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو دو حسن، یہ عمدہ چیزیں، یا تو غازی بنیں گے یا پھر شہید، دونوں چیزیں ان کے لیے عمدہ ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دو خرچ کرو خوشی یا ناخوشی سے، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا، تم لوگ نافرمان ہو. وما منعہم، اور کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور یہ بڑی کاہلی سے نماز کی طرف آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کو ان کے مال اور اولادیں اچھی نہ لگیں. اللہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی میں سزا دے اور جان بھی دیں تو کفر کی حالت میں. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، تو منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم سے ہیں، حالانکہ وہ تم سے نہیں بلکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. لو یجدون ملجا، اگر وہ کوئی جا پناہ پائیں یا غار پائیں یا کوئی داخل ہونے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں گھسیں اور
घोड़ों की तरह दौड़ें, वो सरकशी करें। वमिनहुम मन यल्मिज़ुका फ़िस्सदक़ात, इनमें से कुछ वो हैं जो सदक़ात की तक़सीम में आप पे एतराज़ करते हैं। अगर आप उनको दें तो वो खुश हो जाएं, और अगर वो ना दिए जाएं तो वो नाराज़ होते हैं। वलौ अन्नहुम, अगर वो राज़ी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उनको दिया, और वो कहते अल्लाह हमें काफ़ी है, अनकरीब हमें अल्लाह अपने फजल से नवाजेगा, अल्लाह और उसका रसूल हम अल्लाह ही की तरफ रग़बत करने वाले हैं। इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़राइ वल मसाकीन, यकीनन सदक़ात, ये ज़कात की बात हो रही है, फ़ुक़रा के लिए है, मसाकीन के लिए, और वो जो उसके कारकुन हैं, ज़कात की वसूली करने वाले, जो बैतुल माल के लिए वसूली करने के लिए जाया करते थे, उनका और कोई काम नहीं था। तो कहा हकदार कौन है? फ़ुक़रा, मसाकीन और वहाँ के कारकुन। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और तालीफ़ क़ल्ब जिनकी मतलूब हो, वो लोग जिनको दीन की तरफ लाना आप चाहते हो, कुफ़ार हैं। वफ़ी रिक़ाबी, और गर्दनों छुड़ाने में, और गर्दनें छुड़ाने में, और कर्जदार और अल्लाह की राह में, और मुसाफिरों के लिए ये सौदाक़ात हैं। फ़रीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, और अल्लाह जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। अब सौदाक़ात दो तरह के हैं, एक सौदाक़ात वाजिबा जो कि ज़कात है, ज़कात का पूरा एक निसाब है, उसको साल के बाद कैलकुलेट करेंगे, सोना, चांदी और पैसा। अब या तो चांदी जितना पैसा हो, तो चांदी तो बहुत ही बेकीमत हो गई है, तो ये 50,000 है। ये तो फिर अब वो है कि सऊदी अरब में वो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब निसाब सोने के मुताबिक होना चाहिए, पैसा सोने के मुताबिक। सोना कहाँ पहुँच गया, और चांदी। अब एक गरीब बंदा बेचारे के पास सिर्फ 50-55 हज़ार है, उसकी ज़कात निकालता रहे तो सब खत्म हो जाए। तो बहरहाल सोना, चांदी और पैसा, इसमें ज़कात होती है। बाकी घर पे, प्लॉट्स पे, गाड़ियों पे, डायमंड पे, कपड़ों पे, जितना भी हो, इन पे ज़कात नहीं होगी। ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। और फिर आप ज़कात जिसको देंगे तो उसको देखें उसके पास पैसा जमा ना हो। ज़कात लेने वाला भी बता दे कि देखें मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास चांदी नहीं है, और मेरे पास पैसा जमा नहीं है। और ज़कात लेने वाला वो है कि जिसका मुश्किलों से उसका गुजारा होता है, मुश्किलों से गुजारा होता है, तो वो ज़कात लेने वाला है। हाँ, घर कोई मसला नहीं है, घर तो ज़रूरत है, घर ज़रूरत। बस वो देखें कि फिर वो इस पे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस हैं, बहुत ज़्यादा। देखें एक अंगूठी है तो अब देखें कि वो 52.5 तोले वो चांदी की कीमत और इसकी बराबर है, फिर वो साहिब निसाब हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत मसला है। बहरहाल अगर कोई बहुत ही तंग है और ज़कात लेना नागुज़ीर है, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि जो शख्स मुस्तहिक नहीं और वो ज़कात लेगा तो रोज़े महशर उसका कोई गोश्त का टुकड़ा उस पे नहीं होगा। आप देखें कि हड्डियों का एक बंजर खड़ा हो। तो बहरहाल ये बहुत मुश्किल काम होते हैं, याद रखिए, बरकतें होती हैं। और ज़कात क्या है? वो दूसरे की मैल होती है, और खुदा न खास्ता कोई मुस्तहिक नहीं है, वो लेता है तो जहन्नम के अंगारे परचेज करता है। और एक सौदा नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि अगर देखें कोई शख्स बेईमान है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा बस उसकी हालत देख लेते हैं, आप देखते हैं कि बेचारे की हालत मिस्कीनों वाली है। नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन सोने का बस वो करवा लें कि कितना है, ज़्यादा दे दें, बिल्कुल। हाँ, मैंने कहा कि चांदी है 52.5 तोले, तो मेरा ख्याल है 52.5 तोले चांदी 50,000 में मिल जाती है, तो साहिब निसाब तो हो गया ना वो बंदा। ये कह रही हूँ 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी। अब 7.5 तोले सोना वो कितना हो, 8-9 लाख का, और ये है 50,000 की। और बाकी सौदाक़ाते नाफिला है। सौदाक़ाते नाफिला आप कोई भी खर्च करते हैं तो वो किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी सौदाक़ाते नाफिला दे सकते हैं, उसके लिए कोई शर्त नहीं है, कोई भी शर्त नहीं है, जितना दे जिसको दे। तो बहरहाल वो ज़कात बहुत सोच समझ के, वो फ़र्ज़ है और उसको देखना चाहिए कि बाकी जिसको दे रहे हैं वो मुस्तहिक है भी कि नहीं है।
ومنہم الذین، اور ان میں سے وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے کچے ہیں۔ کہہ دو آپ کا کانوں کا کچا ہونا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مومنین کی بات مان لیتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے۔ لوگ آتے، منافقین آتے، آپ کو جو بات کرتے آپ ان کی بات کا یقین کر لیتے، تو پھر یہ مذاق اڑاتے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے کانوں کا کچا ہونا آپ کے لیے فائدہ ہے کہ آپ ہر انسان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور رؤوف الرحیم ہے۔ اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ اللہ کی قسمیں تمہارے لیے کھاتے ہیں کہ وہ تم کو راضی کریں۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کو راضی کریں اگر واقعتاً وہ مومن ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، منافقین ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے جو ان کے دلوں کی حالت بتا دے۔ کہہ دو تم مذاق اڑاؤ، اللہ نکالنے والا ہے، کھول دینے والا ہے جو تم ڈرتے ہو۔ اب منافقین ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کوئی صورت نہ اتار دے، کوئی آیت نہ اتار دے کہ ہمارے دلوں کے بغض عیاں ہو جائیں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا، اور پھر آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بتایا کہ یہ منافقین ہیں۔ تو حضرت عمر ان کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو حذیفہ مجھے بتا دو کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں۔ اور پھر حضرت حذیفہ جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے تو حضرت عمر ان کے پیچھے جاتے اور ان کو پتہ چل جاتا یہ شخص منافق نہیں ہے، اور جس کے جنازے میں نہیں جاتے تو ان کو پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو بحث کر رہے تھے، گپ بازی کر رہے تھے اور ہم دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے پوچھئے کیا اللہ، اس کی آیتوں، اس کے رسولوں کا تم مذاق اڑاتے ہو؟ تم بہانے مت بناؤ کہ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر بھی دیا تو ہم دوسری جماعت کو سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ سپورٹرز اور ساتھی ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، اور خیر سے ہاتھ کو روک کر رکھتے ہیں۔ مفتاحا للشر، شر کی چابی ہے اور خیر کا تالا ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ یقیناً منافق ہی فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا اور کفار سے جہنم کی آگ کا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ آگ ان کو کافی ہے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، تمہارے رنگ ڈھنگ بھی وہی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے، وہ تم میں زیادہ سخت تھے جسمانی طور پر اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، تم نے بھی اپنے حصے کے مزے لوٹے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے لوٹے اپنے حصے کے مزے، اور تم نے بھی وہی روش اختیار کی جو انہوں نے کی، انہوں نے اپنے اعمال دنیا آخرت میں ضائع کر دیے، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یاتہم، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، وہ قوم نوح، عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین یعنی قوم شعیب اور الٹائی جانے والی بستیاں، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے مگر وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یامرون بالمعروف، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین اعلیٰ امت ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیا جاب دی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ دیکھیں برائی کے کام میں کسی کو سپورٹ کرنا، مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن نیکی کا حکم دینے والا ہوتا ہے، نیکی کا سپورٹر ہوتا ہے، اور اگر کہیں برائی کی بات ہوگی تو وہ
سیسا بن جائے گا، وہ نہیں کرنے دے گا۔ تو یہ رشتے کبھی بھی انسان کو کمزور نہیں کریں۔ تو اپنی اولاد کو، اپنے شوہروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو منع کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ تو پہلے تو اس کو جا کر ہاتھ سے روک دیں کہ یہ نہیں ہوگا، نہیں تو پھر زبان سے نہیں، یہ چیز بری ہے، بس آپ کہہ دیجئے۔ اور پھر اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے تو برا سمجھے۔ فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا۔ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں عربی کے کہ عورت کیا ہے، وہ راعیہ ہے، اور راعی کہتے ہیں چرواہے کو، کہ جیسے چرواہے کے نظر میں اس کا ریوڑ ہوتا ہے اور کوئی بکری ادھر ادھر جانے چاہے تو ریوڑ کی، اس کی چرواہے کی نظر کیا ہوتی ہے کہ کوئی بکری اپنے ریوڑ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتی۔ تو عورت بھی ایسے اس چرواہے کی طرح ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں پہ نظر رکھتی ہے، اپنی اولاد پہ نظر رکھتی ہے، ان کو برائی کے راستے پہ چلنے نہیں دیتی۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں انشاءاللہ ہم سب ہیں تو ہم نیکی کے سپورٹرز ہوں گے اور برائی سے منع کرنے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے، چاہے کسی کو برا کیوں ہی نہ لگے۔ تو فرمائے کہ اور کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ ہے کہ اللہ ان پر رحم کرے گا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر اتارا، اور سورۃ العصر بیج کی طرح ہے کہ اللہ نے سب اس میں رکھ دیا۔ اب پورا قرآن پاک درخت کی طرح ہے کہ اب اس میں سے فصلیں لہلہائیں، پتے، اور سب ظاہر ہو کر آ گیا کہ والعصر، اب زمانے پورے آ گئے، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود۔ انسان گھاٹے میں ہے مگر 4 کام کرے، ایمان، پھر ایمان کی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی، ایمان باللہ و ملائکہ و کتبی و رسلی، اور پھر اللہ نے فرمایا عاملوا الصالحات، نیک اعمال کرے۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں نیک اعمال بتا دیے کہ نیکی کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، عبادات کرنا، معاملات کرنا، سچ بولنا، اور مصیبتوں کے وقت اپنے وجود کو قابو میں رکھنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو تیسرا کام کیا ہے، عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، حق کی نصیحت کرنا ہے، امر بالمعروف کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے پہ چلانا ہے، اس نیکی کی شاہراہ پہ چلانا ہے، صرف خود نہیں چلنا، یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے کہ میں تو نیک ہوں، کوئی بات نہیں۔ اب کوئی نیکی کے راستے پہ چلے نہ چلے، عورت کم از کم اتنا ضرور کرے گی کہ اپنے شوہر کو، چلو اولاد کو تو مار پیٹ کے انسان صراط مستقیم پہ لے آتا ہے، شوہر کو فرائض پہ لے آئے اور حرام سے اس کو بچوائے، تو اس کے لیے وہ سٹینڈ لے گی۔ تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور پھر کیا کرنا ہے، چوتھا کام کیا ہے کہ جب آپ کسی کو منع کریں گے کسی کام سے یا نیکی کا حکم دیں گے، مار تو پڑے گی، لوگ باتیں کریں گے، لوگ تانے دیں گے، تو اب کیا کرنا ہے، وہ صبر کرنا ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی تھی، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بچے کو نصیحتوں کا وہ خلاصہ اور نچوڑ بتایا، کہا کہ اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ اور اپنے رب اور موت کو یاد رکھو۔ یہ انتہائی خوبصورت نصیحت ہے کہ انسان نیکی کرے اور دریا میں ڈالے، نیکیوں کو بھول جائے۔ اللہ یاد ہوگا اور موت یاد ہوگی تو صراط مستقیم پر قدم ڈگمگائیں گے نہیں، پھر انسان کو ایک موٹیویشن ہوگی، انسان دوڑے گا، بھاگے گا کہ آج میں نے اتنی ساری نیکیاں سٹور کر لی، اب میرا بینک بیلنس بہت بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خیر امت بنایا، اور کیا فرمایا پھر آپ کو کیا حکم دیا گیا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ تو یہ مردوں عورتوں سب کی ذمہ داری ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، اللہ نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا کہ باغات ملیں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ گھر ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے طوبیٰ لمن دخل، مبارک ہو اس شخص کو جو جنات عدن میں داخل ہو گیا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے رضا ہوگی، اور یہ رضا کیا ہے، سب سے بڑی چیز ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی،
کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ بولا اور اسلام کے بعد وہ کافر ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا جو وہ نہ کر سکے۔ وما نقموا، ان کا غصہ کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ اگر وہ توبہ کریں یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، اگر وہ پھر جائیں تو اللہ ان کو سزا دے گا، دردناک سزا، دنیا آخرت میں ان کے لیے زمین میں کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ تو منافقین آپ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، اور جب کوئی بتاتا تو وہ کہتے مکر جاتے اور کہتے ہم نے یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 بار حملے ہوئے۔ اس بار ایسا ہوا کہ جب آپ واپس آ رہے تھے غزوہ تبوک سے تو منافقین نے کہا کہ آپ اس راستے سے آئیں گے تو اوپر سے ہم پتھر آپ پہ پھینکیں گے یا آپ کو کھڈ میں نعوذ باللہ گرا دیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے منصوبہ بنایا، اللہ نے ان کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا۔ اور اسی شاید غزوہ تبوک کے موقع پہ یا غزوہ حنین کے موقع پہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، اوپر تلوار تھی، تو ایک بدو آیا اور بدو آپ کے سینے پہ اس نے تلوار رکھی اور کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ تو اللہ کیا ہے؟ یہ لفظ الجلالہ ہے کہ جب بھی ویسے نام پڑھے تو لا الہ، لیکن اگر اللہ پڑھے تو اس کو موٹا کریں، جلالت ہو، ایک ہیبت ہو کہ ہم کس کا نام لے رہے ہیں، وہ اللہ ہے۔ تو آپ نے اللہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے بڑے آرام سے اس کو اٹھایا اور اس کے سینے پہ رکھ کے کہا اب تم بتاؤ مجھے، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے اندر وہ آپ کا اللہ محسوس کیا اور آ کر پھر آپ کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا تو ہم خیرات کریں گے اور ہم صالح بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا، پیٹھ موڑی، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یہ سالبہ ایک شخص تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دعا کیجئے کہ میرے رزق میں برکت ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ رزق میں اضافہ ہو اور تیرے ایمان کی دولت گھٹ جائے۔ اس نے کہا نہیں دعا کریں۔ بہرحال وہ بکریوں کے لیے آپ نے دعا کی تو اب اس کے پاس بکریاں اتنی ہو گئیں کہ پہلے وہ ہر نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، اب صرف 2 نمازوں کے لیے آتا۔ پھر اس کا ریوڑ بہت زیادہ ہوا تو وہ دور کہیں چلا گیا، اب صرف جمعے کو نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ جمعے کی نماز کی توفیق بھی اللہ نے چھین لی۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بندہ بھیجا کہ جی زکوٰۃ نکالو، تو اس نے کہا ما هذه الا اخت الجزیہ، یہ تو ٹیکس ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس کو بد دعا دی۔ اور پھر کیا ہے کہ وہ بد دعا کس چیز کی تھی کہ اللہ نے اس سے نیکی کی توفیق چھین لی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں معافی مانگتے ہوئے آیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مال قبول نہیں کیا، اب تجھ سے نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حضرت عمر کے دور میں۔ تو یاد رکھیے نیکی کی توفیق سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے وقت میں اس کے لیے گنجائش نکلوا دے کہ ہم کوئی کام نیکی کا کریں اور نیکی کر کے خوش ہوں، اور برائی کر کے ہمیں برا لگے فانت مومن۔ تو الحمدللہ اب ہم ایمان کی شاہراہ پہ چل پڑے۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے؟ اللہ جانتا ہے ان کے مخفی راز اور ان کی سرگوشیاں، اور اللہ غیبوں سے ان کے پوری طرح باخبر ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ جو برضا اور رغبت دینے والے ایمان والے ہیں صدقات کو، یہ ان کو عیب لگاتے ہیں، اور جن کے پاس سوائے محنت کے کچھ نہیں،
تو منافقین ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی تھے جنہوں نے ساری دولت دے دی۔ حضرت عثمان نے اتنا دیا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے، آپ کا چہرہ کھل اٹھا۔ آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو بھی کریں گے تو ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عقیل انصاری نے پوری رات ایک یہودی کے ہاں اجرت کی اور جو کھجوریں ملی وہ آ کر آپ کو دے دی۔ تو اب منافقین، پھر ہم سوچیں اپنے بارے میں، جنہوں نے بہت دیا تو کہا ریاکاری کی، اور جنہوں نے کم دیا کہنے لگے واہ ان کھجوروں سے یہ روم کو فتح کرنے چلیں گے، تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، منافقین کے لیے آپ مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کریں ہرگز اللہ ان کو معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ پیچھے رہنے والے پیچھے بہت خوش ہو گئے اپنے بیٹھنے پر اللہ کے رسول کے جانے کے بعد، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں تم مت نکلو، کہہ دو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش وہ سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے وہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، یہ بدلہ ہے اس کا جو کمائی انہوں نے کی ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ آپ کو واپس لے جائے ان کے کسی گروہ کے پاس، پھر یہ آپ سے نکلنے کی اجازت مانگیں تو ان کو کہہ دیجئے گا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ کہا غزوہ تبوک سے واپسی پر اب اگلی اگر جنگ کے لیے یہ آپ سے اجازت بھی لے کہ ہم نے آپ کے ساتھ چلنا ہے تو ہرگز ان کو اجازت مت دیجیے گا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، یہ پہلی ہی بار بیٹھنے پر راضی ہو گئے، بیٹھ جاؤ، اب ان کو کہو کہ بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ ولا تصلی علی احد منہم، اور اے نبی ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ کبھی بھی ادا نہ کرے، اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ دعا کریں، یقیناً انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور یہ مر گئے اس حال میں کہ نافرمان تھے۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوفیت اور رحیمیت بار بار ہمارے سامنے آئے گی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، ہر موقع پہ اس نے تنگ کیا، سازشیں کی۔ اس کا بیٹا عبداللہ وہ مخلص مومن تھے، تو عبداللہ بن ابی مر گیا تو بیٹا آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا مبارک دے، میں اپنے باپ کو پہناؤں، تو آپ نے اتار کے دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے پڑھائی، لیکن حضرت عمر غصے میں آ گئے کہ یہ منافق ہے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی؟ تو جو انہوں نے سوچا اللہ کا کلام آ گیا کہ ان کی آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ مت پڑھائیے گا۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، تو یہ دولت مند آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ رضو، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہو جائیں، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، اس کے برعکس رسول اور ان کے جو ساتھی ہیں ایمان والے، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اب ساری بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ ان کے لیے اعد اللہ لہم جنات، ان کے لیے اللہ نے جنتوں کو تیار کیا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور بہانے بنانے والے آئے بدو کہ ان کو رخصت دی جائے اور وہ بیٹھ رہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ ان قریب دردناک عذاب پہنچے گا ان لوگوں کو جو ان میں سے کفر پر اڑے رہے۔ لیس علی الضعفاء، ان کمزوروں پر کوئی ملامت نہیں، اور نہ ہی بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو شرکت جہاد کے لیے کوئی خرچ نہیں پاتے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں۔
ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ ہے جنہوں نے خود آ کر درخواست کی کہ آپ ان کو سواریاں دیں۔ آپ نے کہا میں نہیں پاتا جس پر تم لوگوں کو سوار کر سکوں، میرے پاس بھی کوئی سواری نہیں، اور ان کی وہ واپس گئے اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اس غم کی وجہ سے کہ وہ اپنے خرچ پر شریک کے جہاد ہونے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انما السبیل علی الذین، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہ جائیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اس لیے یہ اب کچھ نہیں جانتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، ہم سب کو دنیا کی بھلائیاں چاہیے، دنیا کی نعمتیں، صحت ہے، عزت ہے، کامیابی ہے، خوشیاں ہیں اور نیکی کی توفیق ہے، اور آخرت میں بھی جنت چاہیے اور آگے کے تمام بہترین مراحل، اور اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔